وہ کسی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ انسان میں کتنے عیب ہوتے ہیں۔ بزرگ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ انسان میں اتنے عیب ہوتے ہیں اگر گنواؤں تو گن نہ سکو گے، لیکن انسان میں ایک خوبی ہو تو وہ تمام عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور وہ خوبی ہے زبان پر قابو۔ جھوٹ، چغل خوری، عیب جوئی، خوشامد، تلخ کلامی، بہتان ترازی، گالی گلوچ، نکتہ چینی، تانے دینا، جھوٹی قسمیں کھانا اور دوسروں کے عیب اچھالنا، یہ سب ایسی برائیاں ہیں جن کا تعلق ہماری زبان سے ہے۔ اگر موجودہ حالات کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی، یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگوں کے تعلقات میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اور مختلف خاندانی رقابتوں کی وجہ سے جو گھریلو تنازع اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سب سے بڑا ہاتھ زبان درازی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زبان نے 32 دانتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میرے کتنے اچھے بھائی ہو، میرا کتنا خیال رکھتے ہو، بڑی آزادی سے میں تمہارے حصار میں محفوظ رہتی ہوں۔ 32 دانتوں نے بڑا عجیب جواب دیا، بہن یہ بات تو ہے، لیکن تو بھی ہمارا خیال رکھا کر۔ اگر تو لوگوں سے الجھا کر اور لوگوں سے مت الجھا کر، ورنہ کوئی سر پھرا تیرے 32 بھائیوں کو گھر سے نکال دے گا۔ زبان درازی سے بچنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں کھوٹ، نفرت، بغض، کینہ نہ ہو۔ جب دل میں حسد اور جلن ہوگی تو گفتگو میں طنز، گالی اور نکتہ چینی خود بخود شامل ہو جائے گی، اور یہی چیز نہ صرف یہ کہ ناپسندیدہ بلکہ انسانی تعلقات کے بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کا سب سے آسان کام دوسروں پر نکتہ چینی کرنا ہے، دوسروں کو جلی کٹی سنا کر دل کی بھڑاس نکالنا ہے، طنز اور طعنوں سے جگر چھلی کرنا، معمولی باتوں پر گالی گلوچ پر اتر آنا، ہر معاملے میں نکتہ چینی کا رویہ اختیار کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کے دل میں تکبر اور انا پرستی کا بیج پڑ چکا ہے، اس لیے کہ وہ ہر کسی کو ذلیل اور حقیر سمجھنے لگا ہے۔ ایسا تلخ رویہ گھر، دفتر، ہمسایوں، خاندانی تعلقات اور دوست احباب میں خرابی پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کو قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے غصہ اور طبیعت اور زبان درازی کی وجہ سے دوستوں اور رشتہ داروں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے دوسروں کی معمولی باتوں پر طنز نظر رکھتا ہے اور دوسروں کی ناپسندیدہ باتوں پر نکتہ چینی کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے، الزام تراشی اور تنگ خوئی کا یہ جو رویہ ہے، یہ جلتی پر تیل کا کام کرتا ہے، جبکہ نرم خوئی اور درگزر اور کشادہ دلی کا رویہ یہ آگ بجھاتا ہے۔ ہم اپنے نفس کے غرور اور درست خوئی کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں،
کئی کتراتے ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی شخص کی عزت نفس مجروح ہو جائے تو یہ کانٹا دل سے کبھی نہیں نکلتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ ایک شہد فروخت کرنے والا شخص نہایت خوش اخلاق اور شیریں بیاں تھا۔ اس کی شیریں بیانی کے باعث لوگ اس کے گرد ایسے جمع ہوتے تھے جیسے مکھیاں شہد پر جمع ہوتی ہیں۔ اس کا سارا شہد دیکھتے ہی دیکھتے بک جاتا تھا۔ اس کے حاسدوں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ اس کی خوش اخلاقی رفتہ رفتہ بد مزاجی اور تلخ کلامی میں بدل گئی۔ اب گاہک اس سے بات کرتا تو وہ اس سے لڑتا جھگڑتا اور کڑوی باتیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہو کہ اس کے گاہک اس سے ٹوٹ گئے اور نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ ایک دن بیوی سے کہنے لگا، نہ جانے خدا ہم سے کیوں ناراض ہو گیا ہے، سارا دن بیکار بیٹھا رہتا ہوں لیکن شہد فروخت نہیں ہوتا۔ بیوی نے جواب دیا، اس نے کہا کہ خدا تو پہلی کی طرح مہربان ہے جیسے پہلے مہربان ہوتا تھا، فرق تمہارے اخلاق اور زبان اور رویہ میں آ گیا ہے۔ پہلے تم اپنی شیریں بیانی اور حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے تھے، ہر شخص تمہاری باتوں سے خوش رہتا تھا اور دوسرے شہد فروشوں کو چھوڑ کر تم سے شہد خریدتا تھا۔ اب تمہاری تلخ کلامی نے لوگوں کے دلوں میں ایسی نفرت پیدا کر دی ہے کہ وہ تمہاری زبان درازی کی وجہ سے تم سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، اور انہیں یہ جو تمہارا میٹھا شہد ہے یہ کڑوا لگتا ہے۔ میرے دوستو، یہ زبان درازی کی یہ جو عیب ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ نسلیں اجاڑ کے رکھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔